वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में पाकिस्तानी ताजरों और सरमायाकारों से खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मादनियात के शोबे में बेपनाह सलाहियत है। ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों की तकर्री की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस शकील अहमद सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। जस्टिस आमिर फारूक के सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर की खबर ARY न्यूज़ ने 1 फरवरी को दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजों की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। फैसले के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हलफ उठाया। ट्रांसफर जजों को नया हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं। जजेस तैनाती और ट्रांसफर में फ़र्क है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट। ज़राए का कहना है जस्टिस मंसूर ने 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मुअख्खर करने का मौक़िफ़ अपनाया। अपने ख़त का भी हवाला दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौक़िफ़ की तायीद की। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने हाई कोर्ट जजों की सीनियरिटी तय होने तक इजलास मुअख्खर करने का कहा। बैरिस्टर गौहर ने तायीद की। दोनों इजलास छोड़ कर चले गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारी भी इस्तेदाद थी चंद दिनों के लिए कार्रवाई मुअख्खर की जाए। बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था, हमें यही हिदायत थी, दरख्वास्त ना मानी जाए तो इजलास में हिस्सा ना लें। सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान बार और चारों सूबाई बार काउंसिल्स ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज मुस्तरद कर दिया। 6 बार एसोसिएशन के मुश्तरका एलामिया में कहा गया है, वकला ग्रुप्स ने मज़मूम मज़ाइम की खातिर ऐसा किया। वकला तंजीमों के मुंतखब नुमाइंदे जुडिशल कमीशन की कार्रवाई की मुकम्मल हिमायत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम को कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने वकला एहतजाज को शरपसंद टोले का एहतजाज करार दे दिया। कहा, पार्लियामेंट की आईनी तरमीम को खत्म करने का इख्तियार किसी के पास नहीं। पर्दे वाहिद अपनी गलतियों का खुद शिकार हो चुका है। लगता है वकील चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें। मिलिट्री कोर्ट्स केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ना पहुंच सके, केस समाअत के बगैर कल तक के लिए मुलतवी। मुआविन वकील ने बताया, सलमान अकरम राजा ट्रैफिक में फंसे हैं। अदालत पहुंचने के लिए सिर्फ एक रास्ता मारगला रोड खुला है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, ख्वाजा हारिस और बाकी लोग पहुंच गए। सलमान अकरम राजा आधा घंटा पहले निकलते तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में होते। अगर वकील ही नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि समाअत के लिए पुकारा गया। सलमान अकरम राजा अदालत में नहीं थे। लिबिया की मार्सदेला बंदरगाह के करीब कश्ती उलट गई। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक कश्ती पर 65 अफराद सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, लाशों की शनाख्त के लिए टीम जाविया हस्पताल रवाना कर दी गई है। पाकिस्तानी सिफारत खाना मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात लेने की कोशिश कर रहा है। लीबिया में तारकीन वतन के कत्ले आम के शवाहिद मिल गए। 2 इज्तमाई कब्रों से 70 लाशें मिली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का कहना है, मुतादिद अफराद के जिस्म पर गोलियों के निशानात पाए गए। इससे पहले लीबियाई सिक्योरिटी हुकाम भी जुनूब मशरक़ी सहरा में 2 इज्तमाई कब्रों से 29 लाशें निकाल चुके हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने पीका एक्ट में तरमीम पर नज़र-ए-सानी का इंदिया दे दिया। कहा, मुताल्लिक़ा वज़ारतें स्टेक होल्डर्स के साथ बात कर रही हैं। अगर सब किसी बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं तो कानून को दोबारा देखा जा सकता है। पॉलिसी रेट 22 से 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। अल्लाह ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। तवील अरसे बाद पंजाब के अवाम में इत्मीनान नजर आ रहा है। 1990 का सफर जारी रहता तो आज मुल्क कहीं आगे होता। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं।
بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ راولپنڈی میں درج 10 مقدمات میں شامل تفتیش. بشرا بی بی نے پولیس افسران کو تحریری بیان دے دیا. بشرا بی بی نے بیان میں کہا کسی منصوبہ بندی، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ میں ملوث نہیں. انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. میرٹ پر تفتیش کر کے حقائق سامنے لائے جائیں. لاہور کی اے ٹی سی نے 9 مئی کلمہ چوک میں کنٹینر جلانے کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد سمیت 21 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی. قومی اسمبلی اجلاس میں پی ٹی آئی کا پھر احتجاج. اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے کا موقع نہ دینے پر ارکان نے ڈیسک بجا کر ہنگامہ کیا. ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں. بانی کی رہائی کے لیے نعرے بازی، واک آؤٹ کر کے گیلری میں بھی نعرے لگائے. ایوان میں پی پی ارکان نے بھی احتجاج کیا. اسپیکر سے وزراء کی ایوان میں حاضری یقینی بنانے کا مطالبہ کیا. بانی پی ٹی آئی اگلے ہفتے آرمی چیف کو تیسرا خط لکھ رہے ہیں. علیمہ خانم کا کہنا ہے بانی چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور چیف جسٹس عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ سارے خط اوپن ہیں اور عوام ان خطوں کو پڑھ رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف فوج اور قوم کو ایک ہونا ہوگا. بیرسٹر عقیل نے اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی این آر او مانگ رہے ہیں. ان کے لیے ڈیل ہے نہ ڈھیل. خط لکھنا پی ٹی آئی کی پالیسی شفٹ ہے. ان کے تعلقات اچھے ہوتے تو خط لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی. دعویٰ کیا اپوزیشن چوتھی نشست میں بیٹھتی تو 9 مئی یا 26 نومبر میں سے کسی ایک پر جوڈیشل کمیشن بن جاتا. صدر آصف زرداری کی لسبن میں پرنس رحیم الحسینی سے ملاقات. پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت اور فاتحہ خوانی کی. کہا قوم سچے اور عظیم انسان دوست شخصیت سے محروم ہونے پر سوگوار ہے. صدر مملکت کی مرحوم کریم آغا خان کے پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں کردار کی تعریف. صدر زرداری کی پرتگالی ہم منصب سے بھی ملاقات متوقع. پرتگال جاتے ہوئے صدر آصف زرداری کا استنبول ایئرپورٹ پر مختصر قیام. ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. نیوزی لینڈ ٹرائی سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا. پاکستان کے بعد جنوبی افریقہ کو بھی آؤٹ کلاس کر دیا. پروٹیاز کے خلاف 305 رنز کا ہدف کیویز نے 4 وکٹ پر ہی پورا کر لیا. کین ولیمسن کے ناقابل شکست 133 رنز. کانوے 3 رنز کی کمی سے سینچری نہ بنا سکے. پروٹیاز نے پہلے کھیل کر 304 رنز بنائے. ڈیبیو پر میتھیو کی ریکارڈ ساز اننگز 150 رنز بنا کر بھی ٹیم کو جیت نہ دلا سکے. بدھ کو پاکستان اور جنوبی افریقہ کا میچ دوسری فائنلسٹ کا فیصلہ کرے گا. تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. دباؤ کے بغیر کھیلنے سے نتیجہ اچھا آتا ہے. کوشش ہے چیمپئنز ٹرافی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کروں. فاسٹ بالر نسیم شاہ کی پریس کانفرنس. قومی ٹیم کی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں بھرپور پریکٹس. بدھ کو سہ فریقی سیریز میں جنوبی افریقہ سے مقابلہ ہوگا. ٹرائی سیریز کے فائنل میں جانے کے لیے پاکستان کا میچ جیتنا ضروری. قومی ٹیم میں ایک تبدیلی کا امکان. انجری کا شکار حارث رؤوف کی جگہ محمد حسنین کی شمولیت متوقع. چمچماتی چیمپئنز ٹرافی نے پھر کراچی کا رخ کر لیا. شہر قائد کے نجی اسکول میں ٹرافی کی نمائش. چیمپئنز ٹرافی کے فاتح کھلاڑی رومان رئیس نے شرکت کی. طالبات نے کہا اس بار بھی ٹرافی پاکستان ہی جیتے گا. نیشنل اسٹیڈیم کراچی بھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار. تزئین و آرائش کے بعد افتتاحی تقریب کل شام ہوگی. قذافی کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کراچی بھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار. چیئرمین پی سی بی کی نگرانی میں ورکرز کی دن رات محنت. 120 روز میں منصوبہ مکمل کیا. نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا افتتاح کل شام ہوگا. رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں معروف گلوکار علی ظفر، شفقت امانت علی اور ساحر علی بگا اپنی آواز کا جادو جگائیں گے. آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ ہوگا. عوام کا داخلہ بالکل مفت ہوگا. محسن نقوی کہتے ہیں شائقین اور کھلاڑیوں کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کریں گے. افغان حکومت نے پاکستان میں ہلاک دہشت گرد کی لاش وصول کر لی. دہشت گرد لقمان خان ولد کمال خان افغانستان کے ضلع خوست کا رہائشی تھا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد 6 فروری کو آپریشن کے دوران مارا گیا تھا. ڈی آئی خان میں ہلاک دہشت گرد احمد الیاس کی لاش بھی افغان طالبان نے وصول کی تھی. ہلاک دہشت گرد احمد الیاس صوبہ باغدیس کے نائب گورنر مولوی غلام محمد کا بیٹا تھا. سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی فورسز کا کرک میں مشترکہ آپریشن
کل عدم تنظیم کمانڈر کلیم اللہ گروپ کے 5 اہم خوارج ہلاک، 1 فرار ہو گیا۔ کراچی کے میڈیکل کالجوں میں داخلہ لینے والے 100 سے زائد طلبہ کے پاس دوہرے ڈومیسائل کا انکشاف۔ ذرائع کا کہنا ہے یہ امیدوار گزشتہ سال اندرون سندھ میں داخلہ نہیں لے سکے تھے، اس سال کراچی کا ڈومیسائل بنا کر داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے۔ کچھ امیدواروں کے پنجاب کے ڈومیسائل پکڑے گئے جنہوں نے بعد میں سندھ کا بھی بنوایا۔ سندھ میں سسٹم آن لائن نہ ہونے کی وجہ سے دوہری دستاویزات کی تصدیق مشکل ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی نے ڈبل ڈومیسائل رکھنے والے 30 طلبہ کے داخلے روک لیے۔ MQM کا کہنا ہے کراچی کے طلبہ سے کھلی زیادتی کی جا رہی ہے۔ غیر قانونی کام کو قانونی بنانے کے لیے کراچی کے ضلع شرقی اور دیگر اضلاع کے جعلی ڈومیسائل بنائے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کراچی کے طلبہ کو انصاف دینے کے لیے آج خود نوٹس لے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کا قتل عام، منگو پیر میں واٹر ٹینکر کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار تاجر جان سے گیا، ٹینکر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ دانیال سرینا موبائل مارکیٹ میں دکاندار تھا، بقائی ٹول پلازا پر ٹریفک حادثے میں بچہ جاں بحق ہو گیا۔ کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثوں میں ہلاک افراد کی تعداد 101 ہو گئی۔ ناگن چورنگی پر ہیوی ٹریفک کے خلاف شہریوں کا احتجاج، ٹینکر روک لیے۔ ٹریفک پولیس کا دعویٰ ہے ہیوی ٹریفک کے اوقات کار پر سختی سے عمل درآمد کرا رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے اسٹیل ٹاؤن میں گھر میں فائرنگ، پولیس اہلکار جاں بحق، بیوی زخمی۔ DIG ایسٹ عثمان غنی کا کہنا ہے خاتون کے بھانجے نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی، واقعہ ذاتی رنجش معلوم ہوتا ہے۔ کراچی کے علاقے باغ کورنگی میں گھر میں آتش زدگی، خاتون جاں بحق، بیٹا اور بیٹی زخمی۔ گھر کے مالک نے الزام لگایا آگ لگی نہیں لگائی گئی ہے۔ پولیس کو بیان میں الزام لگایا کہ گھریلو تنازع پر بھائی دلاور نے اس کے گھر میں آگ لگائی۔ کراچی فیڈرل بی ایریا میں خاتون کو ہراساں کرنے والا ملزم دھر لیا گیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ خاتون کے شور مچانے پر ایک شخص گھر سے باہر آیا اور فرار کی کوشش کرنے والے ملزم کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ اہل علاقہ نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کاشف سپر سٹور میں سیلز مین اور FB ایریا بلاک 14 کا رہائشی ہے۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فیڈرل بی ایریا ریلوے سوسائٹی میں خاتون سے بیگ چھیننے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ موٹر سائیکل سوار ملزم نے خاتون سے بیگ چھینا اور فرار ہو گیا۔ سونے کی قیمت نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی تولہ سونا پہلی بار 3,03,000 روپے تک پہنچ گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت بھی 3,429 روپے اضافے سے 2,59,000 سے زائد ہو گئی۔ چند دنوں میں چکن سستا ہونے کا امکان، سویابین کے 2 جہاز لنگر انداز۔ چکن کی فیڈ میں استعمال ہونے والے سویابین لانے والا پہلا جہاز پورٹ قاسم پہنچ گیا۔ سویابین کی درآمد سے ملک میں چکن کی قیمتوں میں کمی ہونے کا امکان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ کو خریدنے اور اس کی ملکیت کے بیان پر قائم، کہتے ہیں فلسطینیوں کا خیال رکھیں گے، ان کا قتل نہیں ہونے دیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سمیت دیگر عرب ممالک سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک فلسطینیوں کو اپنے ہاں بسانے پر تیار ہو جائیں گے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت۔ سیونی فوج کے سرچ آپریشن کے دوران حاملہ سمیت 2 خواتین شہید۔ نور شمس کیمپ میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ حماس سے مذاکرات کے لیے اسرائیلی وفد دوحہ پہنچ گیا۔ اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی کو شمال اور جنوب سے تقسیم کرنے والی راہداری سے پیچھے ہٹ گئی۔ شمالی غزہ کے راستے کھل گئے۔ قطر کا کہنا ہے نیتن یاہو کا طرز عمل یرغمالیوں کے معاہدے کے موجودہ مرحلے کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیج میکسیکو کو باضابطہ خلیج امریکہ کا نام دے دیا، اعلامیے پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے یہ اقدام سپر بال دیکھنے کے لیے دوران پرواز کیا۔ کہا آج ہم پہلی بار خلیج امریکہ پر پرواز کر رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے آج ایلومینیم اور اسٹیل پر 25% ٹیرف کا اعلان کیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے امریکی مصنوعات پر چین کے عائد کردہ ٹیرف کا اطلاق ہو گیا۔ چین نے ٹیکس کے معاملے پر امریکہ سے بات چیت کی کوشش نہیں کی۔
फातिमा सुरैया बचिया के कहत एक इदारा उर्दू अदब के दामन में अपने नायाब फनपारे टाँकने वाली मशहूर और मारूफ ड्रामा निगार और अदीबा फातिमा सुरैया बचिया को बिछड़े 9 बरस बीत गए। और मारूफ शायर, ड्रामा निगार और नकाद अमजद इस्लाम अमजद को दुनिया से गुजरे 2 बरस बीत गए। मशहूर ड्रामों में वारिस, दहलीज, दिन और फिशार साग शामिल। सितारा इम्तियाज, सदारती तमगा, हुस्न कारकर्दगी समेत कई अवार्ड से नवाजा गया।